اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم ان سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: امر بن معروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے ایک تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے اور دوسرا دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عظیم جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: جہاد کے درجے ہیں، نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے اور افضل جہاد ظالم حکمرانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سماج یا سوسائٹی کسی بری کام میں اس طرح ڈوب جائے کہ اس کے خلاف زبان کھولنے کی کسی کو ہمت نہ ہو، تو اس برائی کے خلاف آواز بلند کرنا بھی افضل جہاد ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سوال کیا جب آپ اپنا قدم مبارک اپنی سواری کے رکاب پر رکھ چکے تھے کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اس کو نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی دین میں کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا کہ اے انسان، اللہ سے ڈر اور جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا تو اس کا یہ گناہ اسے اس کی ساتھی بننے سے نہ روکتا، جبکہ گناہ پر کثرت کا تقاضا تھا کہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہمنشینی سے بچتا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا، یعنی یہ کوتاہی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جسے وہ کیا کرتے تھے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، فاسقون تک۔ پھر فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، اور ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور ان کو زبردستی خوب کوشش کر کے حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو برابر کر دیں گے، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی گئی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ الفاظ روایت کے ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنو اسرائیل گناہوں کا شکار ہو گئے تو ان کو ان کے علماء نے روکا لیکن وہ مانے نہیں، تو وہ علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں انہوں نے کوئی برائی محسوس نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو برابر کر دیا اور ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی گئی۔ یہ اس لیے
کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات نہیں یہاں تک کہ تم انہیں کوشش کر کے حق کی طرف موڑو۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کا پد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، اگر وہ نہ مانیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے بچیں کہ یہ دینی اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نافرمانیوں کی طرح ملعون قرار پائے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔